محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہاں یہ پروگرام جو رکھا گیا، میں نے اپنی ان علماء سے پوچھا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام یہاں رکھا تھا، تو میں نے کہا موضوع اس کا کیا ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ انہی حضرات نے مختلف پروگرام ترتیب دیے تھے، جیسے آج دن میں ایک مجلس تھی فکر آخرت کے عنوان سے، کل رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد مجھے میڈیکل کالج کے لڑکوں میں بیان کرنا تھا اسلام اور سائنس اس عنوان پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان نوجوان طلبہ جو میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ گفتگو انتہائی مفید ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسی ہی گفتگو ان کے ساتھ کروائی جو انشاءاللہ ان کے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ آج کی اس مجلس کا عنوان مجھے بتایا گیا اصلاح معاشرہ۔ بلا شبہ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت اہم اور ضرورت کا عنوان ہے۔ ہمارے بیانات میں دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں بیانات ہوتے ہیں ایمان اور یقین کے، اور دعوت کی محنت کے، اور دعوت کی محنت کی افادیت اور اس کی ضرورت کے۔ یقیناً وہ سارے بیانات اہم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں مختلف عنوانات پر حضرات علماء اہم ترین مضامین بیان کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جمعوں کے خطاب میں ہمارے ائمہ مختلف موضوعات پر بیانات کرتے رہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی فائدے ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اصلاح معاشرہ کو عنوان رکھا ہے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، اور اللہ کرے کہ معاشرے کے سلسلے میں کچھ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا موقع ملے جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور امید ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جن موضوعات پر ہمارے دینی حلقوں میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جو دین سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو دین کی محنتیں کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران بھی اس جگہ کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو یا تو ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے۔ بہرحال اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس وقت گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کرے جو گفتگو سب سے پہلے بولنے والے کے لیے نفع کے ذریعہ بنے، اور اس کے بعد پھر سننے والے بھائیوں کے لیے بھی۔ میں جب سوچتا رہا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مجھے کیا کیا کہنا چاہیے، تو اتفاق، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ مجھے ایک عجیب مضمون ذہن میں آ گیا، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی یہ مضمون کہیں بیان کیا ہوگا یا نہیں، اور اگر کیا ہوگا تو بہت جزوی طور پر کہیں بیان کیا ہوگا، ورنہ آج وہ مضمون میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس کو بنیاد بنا کر کے پھر انشاءاللہ گفتگو شروع کرتا ہوں۔ حضرات، قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں، اور انہی ناموں کے ذریعے سے ان صورتوں کا تعارف ہوتا ہے۔ مثلا پہلے صورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری صورت کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی گائے، تیسری صورت کا نام ہے سورہ آل عمران، آل عمران ایک شخص کا نام تھا، ایک صورت کا نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، ایک صورت کا نام ہے سورہ انعام، انعام جانوروں کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ صورتوں کے مختلف نام ہیں، اسی طرح سے دو صورتوں کے عجیب نام رکھے گئے ہیں۔ ایک صورت کا نام ہے سورہ نحل، اور ایک کا نام ہے سورہ نمل۔ نحل اور نمل، نحل کے معنی شہد کی مکھی، اور نمل کے معنی ہے چمٹی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں ان دونوں صورتوں میں بڑے اہم ترین مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بہت اونچے درجے کے مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن نام ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ سورہ نحل میں ایسی عجیب عجیب چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اکبر، ایمان افروز، اور نہ جانے کیسے کیسے حقائق ہیں اگر ان کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن نام رکھا گیا سورہ نحل۔ نحل میں شہر کی مکھی۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حیرت انگیز معجزات کا بیان ہوا ہے، جس میں وہ معجزہ بھی بیان ہوا ہے کہ لمحوں کے اندر ہزاروں میل سے ایک تخت پہنچا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں، یمن سے تخت پہنچا چند لمحے کے اندر ملک شام میں، اور وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے اپنی کسی روحانی طاقت سے، اپنی کسی خاص قدرت سے وہ تخت لمحوں کے اندر، کتنے لمحے کہ جتنی دیر میں انسان کی آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں تخت یہاں پہنچا دیا تھا، اور قرآن میں وہ بیان ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تو اس طرح کا نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن نام رکھا گیا سورہ نمل، اور اس کا نام رکھا گیا سورہ نحل۔ کیوں ایسا ہوا؟
हकीकत तो अल्लाह के इल्म है कि इन दोनों सूरतों का नाम ही छोटे छोटे बहुत ही मामूली जानवर भी नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। अवाम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं है, जिनके अंदर खून नहीं है, जिनका नर्व सिस्टम नहीं है। चींटी बहुत ही छोटी सी मखलूक है, शहद की मक्खी बहुत छोटी सी मखलूक है, उसके अंदर खून नहीं होता, उसके अंदर हड्डियां नहीं होती, उसके अंदर सांस लेने का सिस्टम नहीं मालूम है कैसा सिस्टम है और किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं। गरज है कि बहुत छोटी मखलूक है। इस छोटी मखलूक के नाम पर इन सूरतों के नाम क्यों रखा गया? हकीकत अल्लाह के इल्म है और तफसीलात जो है वो मुफस्सिरीन बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक खास नुक्ता अर्ज कर देता हूं। शायद अल्लाह ताला शान हो, शायद मुफस्सिरीन कुरान के यहाँ एक नुक्ता यह भी रहा होगा जिसकी वजह से यह कहा जाएगा कि सूरह नहल का नाम सूरह नहल, शहद की मक्खी, सूरह नमल का नाम सूरह नमल, इन चूंटी का नाम रखा गया। क्यों? अल्लाह ताला शान ने सूरह नहल के अंदर नहल का तस्करा किया, शहद की मक्खी का। अल्लाह फरमाते हैं वौहा रब्बुका लिन्नहल, तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही की, तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही की। हालांकि वही नबियों पर आती, मगर यहां अल्लाह ताला फरमा शहद की मक्खी पर वही हुई है। फिर क्या वही के नतीजे में हुआ कि वो एक खास किस्म का घर बनाती है और फिर शहद तैयार करती है। बस इतना ही अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अब थोड़ी सी तफसीलात सुने, और लेकिन थोड़ी सी ही, क्योंकि आगे का मजमून बयान करना है। शहद की मक्खी अल्लाह की कुदरतों की अजीब निशानी है। शहद की मक्खी के पास ज्योमेट्री भी है, शहद की मक्खी के पास मौसम को पहचानने का सिलसिला भी है, शहद की मक्खी के पास एक गुड गवर्निंग है, शहद की मक्खी के पास बेहतरीन मैनेजमेंट है, शहद की मक्खी के पास एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, शहद की मक्खी के पास चेकिंग का एक पूरा डेस्क रिकॉर्ड मौजूद होता है। शहद की मक्खी वो काम करती है जो अगर इंसानी मुआशरे में वो सारे काम होने लगेंगे तो इंसानी मुआशरा बेहतरीन इंसानी मुआशरा बन जाएगा, जो शहद की मक्खी का मुआशरा है। उनका एक हुक्मरान है, तमाम उस हुक्मरान के ताबे है, उनका एक अमीर है, कोई उस अमीर की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा। उनका एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है वो समझिए अब R&B का डिपार्टमेंट है। वो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू करते हैं और पूरी ज्योमेट्री उसमें इस्तेमाल करते हैं। हर सुराख एक ही किस्म का होगा, कोई न छोटा होगा न बड़ा होगा। हालांकि उनके पास कोई फीता नहीं होता जिससे वो सुराख को नाप करके बनाएंगे, लेकिन जब भी सुराख बनाएंगे एक ही किस्म का सुराख बनता है, उसमें कभी न छोटा होगा न बड़ा होगा। उस सुराख के अंदर उस छत्ते को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है, ऐसी हैरत अंगेज टेक्निक उनके पास है, ऐसी अजीब व गरीब साइंस उनके पास है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपना वो छत्ता बनाने के लिए, कि बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट भी उसको नहीं कर पाते हैं कि ये हुआ कैसे है, और वो कैसे समझते हैं कि हम कौन से मटेरियल से ये अपना ये छत्ता बनाएंगे। और छत्ता बिल्कुल तरतीब के साथ बनाते हैं, हर सुराख एक ही किस्म का होगा। फिर वो छत्ता जो है कुछ ऐसा छत्ता भी बनाते हैं कि जो स्टॉक रूम होंगे, यानी उनके अंदर शहद को जमा करना है, और छत्ते का एक हिस्सा होता है वो उनके रेजिस्ट्रेशन क्वार्टर होते हैं जिनमें उनको खुद रहना होता है। फिर जब वो शहद तैयार करने के लिए एक टीम मुकर्रर करते हैं, वो टीम तकरीबन 20,000 फूलों का शहद रस निकाल करके फिर शहद का एक कतरा तैयार करती है। और उस 20,000 फूलों का रस चूसने के लिए वो मीलों का सफर करते हैं, लेकिन कभी रास्ता भटकते नहीं है, अंधेरे में भी रास्ते के देख कर शहद की मक्खियां रास्ता इस तरह से तय करती हैं जैसे हवाई जहाज तय करते हैं, बल्कि हवाई जहाजों को रात में रास्ता दिखाने का सिस्टम वही रखा गया है जो शहद की मक्खियों का है, और वहीं से वो साइंस दी गई है। ठीक है, अब जब वो शहद तैयार हो जाता है, शहद तैयार होने के बाद कभी कभी मौसम गर्म हो जाता है और शहद की मक्खियां महसूस करने लगती हैं कि गर्म मौसम की वजह से हमारा शहद पिघल जाएगा और हम फिर तबाह हो जाएंगे, क्योंकि शहद के अंदर अगर शहद की मक्खी खुद फंस गई वो मर जाती है, वो अपने आप को उसमें से छुड़ा नहीं पाती है। आपने देखा होगा शहद की छत्तों में जब मक्खी फंस जाती है वो निकल नहीं पाती उसमें से। तो जो ही उनको महसूस हो जाता है कि शहद पिघल जाएगा क्योंकि मौसम गर्म हो चुका है और अंदर जो है वो हीट बढ़ गई है और टेम्परेचर बढ़ गया है, तो शहद की मक्खी, उनका फ्रूडर, उनका सरबरा, उनका अमीर ऑर्डर निकालता है। क्या ऑर्डर निकालता है? गर्मी बढ़ चुकी है, शहद पिघलने का खतरा है, लिहाजा फौरन अंदर की हीट को बाहर निकालने का सिस्टम खड़ा किया जाए। चुनांचे शहद की मक्खियां खास तरतीब के साथ बैठती हैं और उसके बाद फिर अपने पर चलाती हैं और अंदर की गर्मी सारी बाहर निकाल देती हैं, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है, शहद पिघलता नहीं। इसमें कुछ शहद की मक्खियां गलतियां भी कर जाती हैं। मसलन वो किसी आदमी को डंक मार करके आ गई,
تو जो ही वो डंक मार करके वापस आती है तो यहाँ के चेक करने वाले उनको चेक करते हैं, ये डंक मार करके आया, उसको फौरन सजा दी जाती है और मर्डर करने के बाद बाहर फेंक देते हैं। तुमने ये गलती क्यों की है, किसी इंसान को डंक मार के क्यों आई? चुनांचे शहद की मक्खियों का छत्ता जहां होता है वहां नीचे मरी हुई शहद की मक्खियां भी मिल जाएंगी आपको। इस तरह से वही सजा याफ्ता होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर शहद की मक्खी किसी दूसरे छत्ते में चली गई और जब वहां से वो वापस आती है तो यहाँ फौरन उसको चेक करके कहते हैं आप अजनबी घर में क्यों गई थी, अजनबी घर में जाने की वजह से अब इस घर में तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। चुनांचे गेट पर शहद की मक्खियों का एक झुंड तैयार रहता है। अगर किसी शहद की मक्खी ने दूसरे घर में कदम रखा होगा तो बाद में उसको अंदर नहीं आने देते हैं। कहता आप अब हमारे नहीं रहे, आप किसी और के हैं, हमारे यहाँ अंदर आने की आपको इजाजत नहीं है। चुनांचे वो बाहर में घूमती रहेगी, उसके बाद मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर जब शहद की मक्खी की तादाद बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद अब वो मीटिंग करते हैं कि क्या करेंगे, तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यह हम संभाल नहीं सकेंगे। तो बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ज्यादा मुफाहमत के साथ कहते हैं हम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और दो हिस्सों में तकसीम होने से पहले एक हिस्से का अमीर इसको बनाएंगे और दूसरे हिस्से का अमीर इसको बनाएंगे और जिसको एक हिस्से का अमीर बनाते हैं उससे कहते हैं आप खुशदिली के साथ यहां से सरेंडर करो और यहां से निकल जाओ। चुनांचे वो अपनी पूरी टीम को लेकर यहां से निकल जाते हैं और दूसरी जगह कहीं ढूंढते हैं, वहां हम छत्ता बनाएंगे। ये आपस में कभी नहीं लड़ते। अब वो नहीं कहते ये घर हमारा है आप निकलो, वो कभी नहीं कहते ये घर हमारा है आप निकलो। वो दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ कहते हैं ये घर आज के बाद आपका है, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम किसी और जगह अपना घर बनाएंगे और कोई बना करके देगा तो ठीक है, नहीं तो हम खुद बनाएंगे और उसके बाद फिर हम तुमसे ज्यादा अच्छे शहर तैयार करेंगे। ठीक है, शहद का तैयार करने के लिए जो डिपार्टमेंट उनका है उसकी एक लंबी अलग डिटेल है। ये सारा सुना करके मैं क्या कहना चाहता हूं कि शहद की मक्खियों का मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा है, उसमें इताअत है, उसमें फर्माबरदारी है, उसमें कॉपरेशन है, उसमें टकराव नहीं है, उसमें एक दूसरे को मान कर चलना है, उसमें गलतियों पर सजा लगती है, उसमें चेकिंग पूरी तरह से होती है, उसमें शहद की मक्खियां जो रस लेकर के आएंगी, यहां चेक किया जाता है कि रस लेकर के जो आने वाली है उसने गलत रस लेकर तो नहीं आई है, वो जहरीला रस तो लेकर नहीं है, वो शहद में मिल जाएगा, वो शहद जो है वो जहरीला बन जाएगा। लिहाजा चेकिंग भी अलग से होती है और उसके बाद अल्लाह, ये तो थोड़ी तफसीलात हैं। अब इसकी मजीद तफसीलात अगर मैं बयान करूंगा तो मेरा वो मजमून रह जाएगा जो आगे मुझे बयान करना है। शहद की मक्खी का मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा है, उसमें इताअत होती है, फर्माबरदारी होती है, मशवरे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, जो ड्यूटी दी जाती हैं उस ड्यूटी को ठीक तरह से अंजाम देते हैं, आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, वक्त उनके यहाँ ज़ाया करने का कोई सिस्टम नहीं है, जो उनकी ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को ठीक तरह से पूरा करते हैं। आराम के टाइम पर आराम करेंगे, सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों के लिए सारा स्टॉक रखते हैं कि हमें सर्दियों से अपना बचाव कैसे करना है। ये सब बेहतरीन मुआशरा शहद की मक्खियों का मुआशरा है, उसको अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज़ में बयान फरमाया, मैंने इन पर वही की है और वही करने के नतीजे में वो छत्ता भी बनाते हैं, छत्ते में ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं, छत्ते में मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, छत्ते में मुकम्मल इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है, छत्ते में मुकम्मल आर्किटेक्चर सिस्टम बनाया जाता है, छत्ते में मेडिकल साइंस इस्तेमाल होती है, छत्ते में वेदर साइंस इस्तेमाल होती है और उसके बाद फिर उनकी जिंदगी आगे चलती है। नंबर 2, चींटियां। कुरान करीम में सूरह नमल बयान किया, चींटियों की दुनिया अजीबोगरीब दुनिया है। चींटियां जानती है कि सर्दियां आने वाली है, मैं सर्दियों में ऊपर नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे जमीन के अंदर जाना है। अब वो 3 महीने लगातार जमीन के अंदर तो सुराख खोदेगी और मिट्टी बाहर निकालेगी और उसके बाद जमीन में पहले चेक करती है कि सर्दियों में जो बर्फ गिरेगी, बारिश गिरेगी, उसकी नमी कहां तक पहुंचेगी, उससे नीचे अपना सुराख तैयार करती है और अब अंदर सुराख तैयार करेगी तो उसके लिए वो गजाएं जमा करेगी, लिहाजा बाहर से वो गजा अंदर स्टॉक करती रहती है। लेकिन मुश्किल उसको उस वक्त पेश आती है, दाना जब मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी के अंदर अगर नमी होगी, अंदर पहुंचाऊंगे, अगर वो उग गया तो उगने के बाद फिर मेरी गजा नहीं रह सकेगा, लिहाजा वो दाना अंदर ले जाती है तो केमिकल इस्तेमाल करके दाने के 2 टुकड़े कर देती होती है। करेला, करेले का दाना अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे वो फिर उग जाएगा, तो चींटी उसके 4 दाने टुकड़े कर देती है ताकि उड़ने न पाए और दाना दाना रहे और ताकि सर्दियों में उसकी गजा बन सके। इसके बाद फिर चींटियों की दुनिया कैसी अजीब दुनिया है। नंबर 1, चींटी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी जाया नहीं करती। चींटियां आपस में कभी नहीं लड़ेंगी, चींटियां हमेशा फॉलो करेंगी, जहां आगे आगे जहां से चींटी चल रही होगी दूसरी सारी चींटियां वहीं के साथ चलेंगी। अगर चींटी को पता चला कि फला जगह हमारा शिकार है
اور وہ شکار بہت بڑا ہوگا اور چونٹی اس کو کھینچ نہیں سکتی، تو دوسری تمام چونٹیوں کو بلا کر کے لائے گی اور جمع کر کے لائے گی، اور آپس میں کوآپریشن کے ساتھ، آپس میں مدد کے ساتھ وہ اس شکار کو کھینچنے لگیں گے۔ اگر وہ نہیں کھینچا جا رہا ہے، بڑا کیڑا ہوگا تو اسے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور ٹکڑا کرنے کے بعد ایک ایک پیس لے جاتی ہیں اور اندر جمع کر دیتی ہیں، تاکہ سردیوں کے 6 مہینے ان کے پر یہ سٹاک جمع رہے۔ ادھر سے چونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ بو سونگتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چونٹی ہمیشہ اپنے سے زیادہ بڑے کام کو اپنے سر پہ لے لیتی ہے، یعنی اس کی باڈی چھوٹی ہے لیکن کام لے گی وہ اپنے، یعنی اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اس کا حوصلہ ہے، جتنا اس کی ہمت ہے۔ ہمت اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، چونکہ ہمت زیادہ ہے اس لیے وہ کبھی ہارتی نہیں ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر دانا اسے مل گیا تھا اور کسی وجہ سے وہ دانا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ تب تک چکر کاٹتی رہے گی، چاہے ہفتہ لگ جائے، جب تک اس دانے کو ڈھونڈے گی نہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اس دانے کو اٹھا لے گی اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچائے گی جہاں اسے پہنچانا ہوگا۔ مان لیجئے کیڑا مرا ہوا ہے، چونٹی نے دیکھ لیا فلاں جگہ مرا ہوا کیڑا ہے، اس نے کھینچنا شروع کیا، اس کے بعد آدمی نے چھیڑا اسے، یا پانی آ گیا، پانی آنے کے بعد چونٹی نے شکار چھوڑ دیا اور نکل گئی جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد جب پانی اتر جائے گا تو اب ڈھونڈنے آئے گی وہ کہاں تھا وہ شکار، اور اس کے لیے چاہے اس کو 1 ہفتہ چکر کاٹنا پڑے، وہ ڈھونڈتی رہے گی، تب تک مایوس نہیں ہوگی جب تک اس کو ڈھونڈنے نکالے گی۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ امیر تیمور ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، وہ ہار گیا تھا، اس کا ملک اس سے چھن گیا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے ایک ویران گھر میں چھپ گیا، اور ویران گھر میں چھپ گیا تو وہاں کیونکہ پڑا ہوا تھا وہاں اور جان بچا کر چھپا ہوا، تو اس نے دیکھا ایک چونٹی نے دانا اٹھایا، دیوار پر چڑھنے لگی، آدھی دیوار پر چڑھ گئی تھی، دانا اس کے منہ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، پھر واپس آ گئی، پھر دانا ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد اس کو دانے کو لے کر چڑھنے لگی، پھر دانا چھوٹ گیا، پھر واپس گر گئی۔ اس طرح سے 7 مرتبہ وہ دانا اس کے منہ سے چھوٹ گیا، 8ویں مرتبہ اس نے وہ دانا اٹھایا اور دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ امیر تیمور نے اسی وقت سبق لے لیا کہ اس چونٹی کی وجہ سے مجھے جو سبق ملا ہے، اس سبق کا نتیجہ یہ ہے، اگر میں 7 مرتبہ بھی ہاروں گا، 8ویں مرتبہ ضرور جیتوں گا، چاہے بعد میں اپنا ملک اس نے واپس لے گیا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونٹی کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سفر کر رہی ہے، آگے چونٹیوں کی بستی تھی، تو چونٹی نے کہا تمام بستی والوں سے، پیچھے سے سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، خبردار اپنے آپ کو بچاؤ، سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ٹاپوں سے تم رونی جاؤ گی اور ماری جاؤ گے۔ تو گیا اس نے دوسری چونٹیوں کی فکر کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے چونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ تو چونٹی کا لائف سٹائل اور چونٹیوں کا معاشرہ اور چونٹیوں کا آپس میں کوآپریشن اور چونٹیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا اور آپس میں نہ لڑنا، یہ ان کا معاشرہ ہے۔ یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ انسانوں کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس ان 2 بنیادوں کو سامنے رکھ کر اب اگلی گفتگو سنیں۔ حضرات، دنیا میں انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اس کے بعد سب کچھ ہو، دولت بہت ہوگی، اکیلا پھر بھی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے دوسرے انسانوں سے مدد لینی پڑے گی، مکان بنانا ہوگا، مستریوں سے مدد لینی پڑے گی، کھانا تیار کرنا ہوگا، دوسروں سے چیزیں خریدنی پڑیں گی، بیمار ہو جائے گا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، شادی کی ضرورت پڑے گی، شادی کرنی ہوگی اور رشتہ قائم ہو جائے گا، رشتہ قائم ہو جائے گا تو اولاد بنے گی، خود باپ بن جائے گا۔ تو گویا انسان وہ سوشل اینیمل ہے، وہ جانور ہے کہ جو جانور ہونے کے ساتھ ساتھ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ گائے اکیلا زندگی گزار سکے گی، چڑیا اکیلا زندگی گزار سکے گی، کیڑے مکوڑے اکیلے زندگی، لیکن انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہ جو انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ یہ معاشرہ کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت خراب ہوتا ہے۔ اچھا معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اچھا معاشرہ اسے کہتے ہیں جیسے مدینہ کا معاشرہ تھا۔ اس مدینے کے معاشرے میں کیا تھا کہ ساری خوبیاں جمع ہیں۔ کیا خوبیاں جمع ہیں؟ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دولت مند اپنی دولت عیاشی پر نہیں، غریبوں کی مدد پر خرچ کرتے ہیں، غریب دولت مندوں کی دولت پر حسد نہیں کرتے ہیں بلکہ شکر پڑھتے ہیں یہ دولت مند ہیں اور ہمیں مدد کریں گے۔ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے، کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکے گمراہی غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہے، بازاروں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، مارکیٹ میں کہیں ملاوٹ کی کوئی چیز نہیں بکتی ہے۔ دکاندار جو بھی دکاندار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمر میرے لیے امانت ہے، میں نقصان برداشت کر لوں گا، مگر کسٹمر کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ گھروں کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تال میل اتنا زیادہ ہے کہ نہ اولاد کے ذریعے سے نہ ماں باپ کے ذریعے سے اولادیں ستائی جاتی ہیں، نہ اولادوں کے ذریعے سے ماں باپ ستائے جاتے ہیں۔
بھائیوں اور بھائیوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرے بھائی کا کوئی مال کھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہیں سے مال پیش کر دیتا ہے تاکہ وہاں کا کوئی حق میرے ذمہ نہ آئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے گھروں میں یتیم ہے تو خبردار یتیم کا مال مت کھانا۔ تو جن صحابہ کے گھروں میں یتیم بچے تھے وہ کہنے کا بھائی یتیم بچوں کو الگ رکھیں گے ہم، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھولے سے ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، ہم اس کو الگ رکھیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس پر آیت نازل ہو گئی کہ یتیم بچوں کو تم اپنے ساتھ رکھو، اور اپنے ساتھ رکھنے کے نتیجے میں اگر ان کی کوئی چیز تمہارے منہ میں چلی گئی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے بھائی ہیں، تو خالدوہم وإخوانکم فی الدین۔ اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو، اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں آپس میں محبتیں ہوں، جس میں آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو ابتر نہ سمجھے، نہ برادریوں کا ٹکراؤ ہو، نہ مسلکوں کا ٹکراؤ ہو، نہ ایک دوسرے کو نیچا سمجھے، محبتیں اتنی زیادہ محبتیں ہوں کہ ہر شخص سمجھتا ہو کہ ہر مسلمان میرا بھائی ہے۔ یہ عمدہ معاشرے کی مثالیں ہیں۔ عمدہ معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں جس معاشرے میں نہ چوری ہو، نہ شراب ہو، نہ ڈرگس ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ غلط تعلقات ہوں، نہ بدکاریاں ہوں، نہ آوارگیاں ہوں، نہ فضول خرچیاں ہوں، نہ فیشن پرستیاں ہوں، اس کو کہتے ہیں عمدہ معاشرہ۔ اور جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر انسانوں سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو کمتر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، شراب عام ہونے لگتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں خراب معاشرہ۔ اچھا معاشرہ اور خراب معاشرہ یہ دونوں، یہ رحمت ہے اور یہ مصیبت ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو جب چیک کریں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو بس میں چند باتوں کا تذکرہ کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، نہ اتنی فرصت ہے، میں مختصر چند باتوں کا تذکرہ کروں گا جس کی ہمارے معاشرے کو شدید ترین ضرورت ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا معاشرہ محبتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا خاندان کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کا ہے یہ کمتر ہے، یہ فلانی برادری کا ہے یہ برتر ہے، یہ فلانی طبقے کا ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے، وہ فلانی طبقے کا ہے یہ کم درجے کا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ دیندار انسان بھی ان بھائیوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جو دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری کی بنا پر کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، البتہ بے دین انسانوں کی شفقت تو دل میں ہوتی ہے، یہ دین سے دور کیوں ہے، لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشروں میں جو خاندانی ٹکراؤ ہے، جو برادریوں کے ٹکراؤ آپس میں ہیں، جو مسلکی ٹکراؤ آپس میں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں میری رائے کچھ اور ہے، اس عالم کی رائے کچھ اور ہے، میں سمجھوں گا اس کی رائے اپنی جگہ ہے، اس کی رائے میری اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے اس کا توہین کرنے کا حق نہیں اور اس کو میری تصدیق کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر کے گالی گلوچ کریں گے تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب آپس میں اختلاف ہوگا تو گالیاں دیں گے۔ اذا خاصم فجر، رائے بدل گئی، آپ کی رائے کچھ اور ہے میری رائے کچھ اور ہے، میں کہہ سکتا ہوں جناب آپ کی رائے صحیح نہیں ہے میری رائے صحیح ہے، یہ کہہ سکتا ہے آپ کی رائے غلط ہے اور وجہ اس کی یہ ہے، لیکن جو ہی ہم گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تو تمہارے اندر نفاق ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ برادری کا ٹکراؤ ہوگا، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں مدینے کے لوگ مختلف برادریوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان برادریوں کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا اور وہ عرصے طویل سے جنگیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی ہم جب تشریف لائے آپ نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ ایسی اخوت پوری انسانی تاریخ میں کہیں قائم نہیں ہوئی جیسی اخوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ یہاں تک یہ بھائی کہتا تھا، ایک بھائی کہتا تھا یہ میرے خاندان کا نہیں ہے لیکن میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا اور ایک اس کا نکاح کروں گا کیونکہ بغیر بیوی کے رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی جماعت مکہ شریف سے آئی، مدینہ شریف کی دوسری جماعت انصار، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار سے کہا دیکھو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس رہائش کے سہولیات نہیں ہیں، اور تمہارے بھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک اپنا بھائی بنا دے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی، مہاجر میں سے ایک آدمی کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو،
चुनाचे वो अंसार इस आदमी को अपने घर ले गया, कहने लगा जनाब ये मेरा घर है, आप मेरे भाई हो, आप मक्के के हो, मैं मदीने का हूं, आप किसी और बरादरी के, हम किसी और बरादरी के, मगर नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको हमको भाई भाई बना दिया है, इसलिए आप इस घर में रहें, आधा आज के बाद आपका है, आधा मेरा है। मेरी 2 बीवियां हैं, जिस बीवी से आप चाहेंगे निकाह कर लें, मैं उसको तलाक दे दूंगा, आप उसे निकाह कर लें। मेरा एक बाग है, उस बाग के 2 हिस्से मैं करता हूं, आधा बाग आपका हो गया और आधा मेरा हो गया। ये था इस्लामी मुआशरा, ये थी कुर्बानी करने का। तो इस्लामी मुआशरे की खुसूसियत है, कोई किसी को जलील न समझे, कोई किसी को कमतर न समझे, बरादरियों की बुनियाद पर टकराव इस्लामी मुआशरे में नहीं होगा, मसलक की बुनियाद पर टकराव इस्लामी मुआशरे में नहीं होगा। सहाबा को आपस में इख्तलाफ हो जाता था मसलों में, और उसके बावजूद समझते थे उनके राय ये है, मेरी राय ये है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा करती थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह को नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम मेराज में तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह को देखा है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अज़ीम शान साहबी हैं, वो कहते हैं अल्लाह को देखा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अज़ीम शान साहबी हैं, वो कहते हैं अल्लाह को नहीं देखा। इनकी राय भी है, उनकी राय भी है, इनकी तरफ से उनकी कभी तौहीन नहीं होगी, उनकी तरफ से इनकी कभी तौहीन नहीं होगी। वो कहेंगे हाँ आयशा की राय यही है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, क्योंकि देखने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं था, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया ला तुद्रिकुल अबसार। हज़रत आयशा अपनी वजूहात तफसील से बयान करती थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने तफसील से बयान करती थी। हम लोग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मसलक वाले हैं, वो कहते थे अल्लाह के नबी ने मेराज में अल्लाह को देखा है, लेकिन इसके माना ये नहीं कि हज़रत आयशा की तौहीन करें, क्योंकि वो नहीं मानते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह ताला शान को अर्श उसमें मेराज में देखा है। रूयत बारी को नहीं मानते हैं आयशा, और वजूहात भी बयान करती हैं। हम कहते हैं अम्मा आयशा की राय ये है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की राय ये है। हमारे कुछ उलमा जो हैं वो उस राय को मानते हैं और इनकी तौहीन नहीं करते, और हमारे कुछ उलमा इस राय को मानते हैं, उनकी तौहीन नहीं करते। जब हमसे पूछा जाता है आप उलमा देवबंद क्या मानते हो, हम कहते हैं हम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की राय को मानते हैं। उसकी तफसीलात बयान किया अल्लामा अनवर शाह साहब ने, लेकिन इसके माना ये नहीं है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तौहीन करें, क्योंकि उसकी तौहीन करेंगे तो अपना ईमान खत्म हो जाएगा। तो उनकी राय सलामत, मगर हम इनके राय के साथ। गरज ये कि उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों का मुआशरा जहां होगा उनको बहुत चौकन्ना रहना है, हमको आपस में टकराना नहीं है। बरादरियों की बुनियाद पर, मसलकों की बुनियाद पर, जातों की बुनियाद पर हम कहेंगे वो फलानी जात का है, हम उससे के साथ नहीं जुड़ेंगे। वो कहेंगे हम इन जात के हैं, हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। इस्लामी मुआशरे में तमाम के तमाम भाई भाई होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, आज ही मैंने दर्स दिया जब वहां हदीस का सबक हो रहा था, जब दर्स तिरमिज़ी आखिरी हदीस हो रही थी, उसमें अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के यही मुबारक इरशाद सुनाया गया। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि रुक जाएं लोग बरादरियों की बुनियाद पर, आबा व अजदाद की बुनियाद पर फख्र करने से। तुम फख्र करते हो हम फलानी बरादरी के, तुम फख्र करते हो मैं फलानी बाप का हूं। किसी का कोई फख्र नहीं है, तमाम के तमाम आदम के औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए। हाँ, तुमसे अफजल वो है जो तक़वा में सबसे ऊंचा होगा, तुमसे अफजल वो है जो नेक ज्यादा होगा, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो। तो बरादरियों के इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। और हम मौजूदा दौर में जहां जहां जिन जिन हालात में रह रहे हैं, उन हालात को मुसलमान को समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस तरह की सूरत हाल में हैं। हम अगर आपस में दूर रहे, अगर आपस में टकराते रहे और एक दूसरे को जलील समझते रहे, तो उसके नतीजे में कभी हो सकता है शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा और उससे पछताएंगे सब। इस्लामी मुआशरे के लिए उसूल नंबर 1, इस्लामी मुआशरे का उसूल नंबर 2 कि मुसलमान मुआशरे में फहाशी नहीं होगी, फजूल खर्चियां नहीं होंगी, आवारगियां नहीं होंगी, लड़कों लड़कियों के गलत ताल्लुकात नहीं होंगे, बदकारियां जिनाकारियां नहीं होंगी, गलत रिलेशन से नहीं होंगे। इस्लामी मुआशरे का उसूल ये है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला हमको सख्ती से रोकते हैं, खबरदार फौज कामों से दूर रहना। अब हम इस वक्त अपने मुआशरे को जब देखते हैं, अल-अमानुल हफीज सूरत हाल ये है, गैरों का मामला तो वो गैर समझें, वह अपनी नस्लों को अपनी फिक्र खुद ही करें। हाँ, हम इंसानियत की बुनियाद पर यह चाहेंगे कि गलतियां किसी भी मुआशरे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम मुआशरे के। मुसलमान मुआशरे में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जिनको अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया और जिसके मुआशरती असरात पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। मसलन जब जिनाकारी होगी तो हराम बच्चे पैदा होंगे, और अगर हराम बच्चों को रोका गया तो एबार्शन करने होंगे,
اور ایبارشن کرنے ہوں گے تو نالیوں میں بچے انسانوں کے ملیں گے، اور اگر وہ بچے پیدا ہو گئے ان کا کوئی باپ نہیں ہوگا، اور جب بچے پیدا ہوں گے وہ عورت لٹک جائے گی، اس کے بعد اس عورت کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور اس مرد کو کہا جائے گا کہ یہ مرد بدکار ہے لہذا ہمیں بیٹیاں اس کو نہیں دیں گے۔ جب زناکاری پھیلتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں بھی آئیں گے جن بیماریوں کا اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ جب زناکاری پھیل جائے گی تو اس کے بعد پھر نکاح مشکل ہو جائیں گے، اور نکاح عام جب نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھروں میں حرام بچے پیدا ہوں گے، ان عورتوں کو بعد میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ان حرام بچوں کو کہیں سے وراثت نہیں ملے گی، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، تو نتیجہ اسلامی سارا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ وجہ ہوگی کہ مسلمان معاشرے میں زناکاری پھیلنے لگی۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جلد نکاح کریں، جلد نکاح کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں پر یہ ظلم ہے کہ ان کو لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور عرصے تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ کچھ برادریوں میں تو جلدیاں شادیاں ہوتی ہیں، بہت مبارک، لیکن اتنی جلدی بھی شادیاں نہیں ہونی چاہیے کہ بچی ابھی بہت چھوٹی عمر کی ہے اور جلدی سے اس پر ازدواجی زندگی کا بوجھ آ گیا تو بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی کم سے کم وہ نیچرل ہو جانی چاہیے، وہ اس قابل ہو جانی چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر اتنی قوت آ گئی، جسمانی طور پر وہ اتنی بالغ ہو گئی کہ آگے وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ نہ لیٹ کرنا بہتر ہے اور نہ جلدی شادیاں کرنا بہتر ہے، ایک بیلنسڈ ماحول ہونا چاہیے، تو جتنی جلدی ہو اتنی جلدی شادیاں کرنی چاہیے۔ اور جب لیٹ شادیاں ہوتی ہیں تو نوجوان لڑکی برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ یا اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کالجوں میں پہنچیں گے، جب یونیورسٹیوں میں پہنچیں گے، جب آپ کوچنگ سینٹروں میں جا کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تمہارے دریا کے کناروں میں جا کر کے دیکھو کیا کیا حالات ہیں۔ وہ کن کے بچے ہیں؟ وہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ وہ آپ کے محلوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے وہ گندی چیزیں وہاں ملتی ہیں، جو گندی چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی یہاں مشکل ہے۔ تو اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے آپ کو اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، تو آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ کس قدر بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی ہفتوں تک باہر پھرتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ کس قدر کے بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو اجنبیوں کے ساتھ ٹور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کن کن شہروں میں گھوم کر کے آتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ ہوٹلوں میں راتیں گزارتے ہیں، انہیں کے ساتھ وہ کیفیٹریوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتی ہیں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت بچا کر کے واپس آئی ہے، یہ عصمت لٹا کر کے واپس آئی۔ مسلم معاشرے میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آوارگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنی نئی نسل کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ تو ہے نمازی، باپ تو ہے تبلیغی، باپ تو ہے مولانا صاحب، باپ تو ہے مدرسے میں، باپ تو ہے نماز کا حاجی صاحب، اور بیٹا اور بیٹے نہ جانے کہاں جا چکے، اور وہ سمجھ میں آ جائے گا ان لڑکوں کے۔ چنانچہ جن لوگوں کی نظر اس سوسائٹی پر ہے جو کالجوں کے حالات کو جانتے ہیں اور ان کے معلومات کا رکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں کے کتنے بچے جہاں سے باہر کی تعلیم گاہوں میں پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں، کس جگہ پر کتنے ہزار ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا۔ بھوپال میں یونیورسٹی ہے برکت اللہ یونیورسٹی، تقریباً 15 سے لے کر 20,000 تک جموں کشمیر کے لڑکے اور لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور بھوپال کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے صاحب ہمارا معاشرہ تو بہت پاک صاف تھا، ان کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں سکن ٹائٹ نہیں پہنتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے سکن ٹائٹ ہم کو سکھائی۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں بے پردہ باہر نہیں پھرتی تھی، ان کشمیریوں نے آ کر کے یہاں بے پردگی پھیلائی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اور زیادہ دردناک واقعات کو سناتے ہیں بھوپال کے ذمہ داران۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں اگر اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، جیسے ان اولادوں کی جسمانی پرورش آپ کرتے ہو کرنی چاہیے، جیسے وہ اپنے اولادوں کے شوق پورے کرتے ہو کرنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی نظر میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی بیٹی بگڑ رہی ہو۔ کیوں والدین فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی رات کو موبائل پر کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہ آپ کے بچے نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ایک بچہ رات کو چیٹنگیں کر رہا ہوگا، ایک بچی رات کو ویڈیو کالنگیں کر رہی ہوگی، اس نے تعلقات جوڑے ہوں گے، وہ عشقبازیاں کر رہی ہوگی، اور آپ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کہاں بگڑ سکتی ہے، اور وہ بگڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ اور یہ نوبت تو یہاں تک آ چکی ہے کہ مسلمان گھروں کی بیٹیاں ان لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں، اور والدین رات میں کبھی تو پچھتاتے ہیں۔ مجھے یہی جموں سے ایک آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جناب مجھے اجازت دیں آپ، میری بیٹی جا چکی ہے، حالانکہ اس نے ڈبل پی جی کیا ہے، ڈبل پی جی کی ہوئی بچی اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ جو
انڈر میٹرک تھا، جو 9th پاس بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ روانہ چلی گئی، خاندانی اعتبار سے بھی وہ ایمان کے اعتبار سے بھی بگڑا ہوا، اور یہ بیٹی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو باپ مجھے کیا کہتا ہے، کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں میں دونوں کی دعوت کروں گا تو زہر دے کر کے مار دوں گا۔ میں نے کہا بہت شریف آدمی ہے آپ مجھ سے فون پر فتویٰ پوچھ رہے ہیں ان کو زہر دینے کے لیے، لیکن المیہ ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلم معاشرے میں بدکاریاں، مسلم معاشرے میں آوارگیاں، مسلم معاشرے میں غیر شرعی تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ مدینہ طیبہ کا معاشرہ کیسا تھا؟ کوئی زناکاری نہیں، کوئی کسی سے غلط تعلقات نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون ایک یہودی کے محلے میں چلی گئی، یہودیوں کا محلے کو کہتا تھا قبیلہ بنو قینقاع، اور وہاں ایک یہودی نے اس مسلمان خاتون کو چھیڑا، اس کے کپڑوں کو ہلایا۔ ایک مسلمان نے دیکھا، کہا ہمارے محلے میں تو کسی عورت کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، چاہے کوئی یہودی عورت ہو، چاہے کوئی مشرک عورت ہو، ہماری بیوی بیٹی کو آپ نے کیسے چھیڑا ہے؟ اور جاتے اس کا گلا گھونٹ دیا اور مار دیا، اور اس کے بعد یہودی جمع ہو گئے تو اس صحابی کو انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلہ بنو قینقاع کے تمام یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ وجہ بنی تھی انہوں نے مسلمان بیٹی کو چھیڑا تھا۔ بس یہ چپڑا ختم ہو رہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تمام غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کی نگرانی کریں، ان کے جلد رشتے کریں، موبائل ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، اور اگر دے رہے ہیں تو بار بار چیک کریں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہم کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کا اہم ترین دوسرا اصول یہ ہے، مسلمان معاشرے کا تیسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ وہاں مالیات کے معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے کہ جناب والا یہاں کے 99% گھروں میں مالیات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ باپ نے مکان بنایا، بیٹا کمانے لگ گیا، اس نے کمائی لائی اور اس مکان کے اندر اس نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کیا، اس نے باتھ روم نیا بنایا، کچن نیا بنایا، اوپر ایک اور کمرہ نیا بنایا، بن گیا کمرہ۔ اب کچھ پتا نہیں یہ سارا باپ کا ہے کہ بیٹے کا ہے۔ آگے جب باپ مر جائے گا تو ٹکراؤ ہو جائے گا بھائیوں میں۔ یہ بھائی کہے گا کہ جناب باپ کا بنایا ہوا اتنا تھا، میں نے اس میں اتنا اضافہ کیا، لہذا یہ میرا اضافہ میرا ہے۔ دوسرے بھائی کہیں گے جب تم نے اس میں اضافہ کیا تھا تم نے باپ کو تو نہیں کہا تھا۔ اب بھائیوں میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور یہ ٹکراؤ کورٹوں میں جائے گا، مفتیوں کے پاس جائے گا، اور وہ مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ماں تھا تو واپس کرنا ہے، اگر بطور حلف کے لیا تھا تو واپس نہیں کرنا ہے، کیا تھا تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا معمول اس سلسلے میں کتنا احتیاط کا معمول تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ۔ یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور عالم تھے اور نہایت ہی شریف اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چونکہ تمہارا مہر ادا نہیں کر سکا اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جب تک مہر ادا نہ کرو۔ بیوی نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا تو لائیے دے دیجیے مہر۔ شوہر کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں مہر دینے کے لیے۔ بیوی نے کہا جب مہر دینے کے لیے ہے نہیں تو آپ بات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگا بات میں نے اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ مہر ادا کیے بغیر میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ مہر ادا کیے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے مہر بعد میں ادا کرنا، مگر میں نہیں چاہتا مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ بیوی نے کہا تو ٹھیک ہے نا دے دیجئے مہر۔ شوہر نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا جب ہے نہیں تو مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں پھر؟ کہنے لگا اسی لیے اٹھایا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگا کرو حل۔ تو شوہر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے، میرے پاس ادائیگی کا کوئی چارہ نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسہ، میں ادائیگی کر نہیں سکتا، لہذا ایک کام کرو یہ مکان بطور مہر کے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو سارا مکان اگر مجھے دیں گے مہر میں تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ شوہر نے کہا آپ مطمئن ہو گئی؟ میں نے آپ کا مہر ادا کر دیا؟ اس نے کہا جی ادا ہو گیا۔ اللہ کے ہاں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ مکان آپ کے قبضے میں آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا۔ مولانا یہ کہہ کر کے گھر سے باہر نکل گئے، اور گھر سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر رکے، پھر باہر سے آواز دے رہے ہیں مکان والوں مجھے اندر آنے کی اجازت ہے کیونکہ مکان آپ کا۔ بیوی نے کہا تشریف لائیے۔ اب شوہر اندر آ گئے، آنے کے بعد کہا آج کے بعد مکان آپ کا ہے، یہ آپ کو شوہر نے مہر میں دیا ہے، میرا مکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گیا۔ کیا لگا اصلی بات اب سنو۔ انہوں نے کہا کہ اب کون سی بات سننی ہے؟ کیا لگا اب سنو اصلی بات، میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو،
اور اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرو. کھانے کے انتظام میں کرتا رہوں گا کیونکہ میری آمدنی اتنی ہے جس سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کر لیتا ہوں, لیکن رہائش کا انتظام میں کر نہیں سکتا, اپنا مکان نیا بنا نہیں سکتا. لہذا مجھے کہیں کرائے پر مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں گا, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو یہ مکان کرائے پر دیں یا آپ مکان بیچنے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو, میں اپنی بیوی کو بسا سکوں گا. تو بیوی کہتی ہے وہ کون سی بیوی ہے جس کو آپ کو بسانا ہے؟ کہنے لگے وہ آپ ہے نا. کہنے لگا بھائی یہ چکر ہی میری سمجھ میں نہیں آتا, تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں مکان میری بیوی کا ہے, بسانا مجھے ہے, شریعت مجھے حکم کرتی ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو. اب میں تمہارے مکان میں اگر رہوں گا تو شریعت کا حکم میں پورا نہیں کر رہا ہوں, لہذا مجھ سے آپ کرایہ لے لیں. بیوی نے کہا بتاؤ کتنا کرایہ دو گے؟ کہنے لگا محلے میں دوسرے لوگ جو کرایہ دیں گے اتنا ہی, اس سے کم نہیں, کیونکہ وہ ظلم ہو جائے گا. معلومات کی تو طے ہو گیا. اچھا, ہر مہینے مولانا اپنی بیوی کو اتنا کرایہ دیتے رہیں گے اور ساری زندگی کرایہ ادا کرتے رہے. اور دیکھیے امید ہے اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائیں گے تم نے بیوی کا حق ادا کر دیا. مسلمان معاشرہ یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم تھے اپنے ملک کے, ان کے صاحبزادے ابھی زندہ ہیں اور بڑے صاحبزادے کی وفات ہو گئی. وہ جو بڑے صاحبزادے کی وفات ہوئی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ, مولانا رفیع عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا کہ میں ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہمارے بڑے بھائی جان آئے دوسرے شہر سے. بڑے بھائی جان تھے, ان کا نام تھا ذکی عثمانی. یہ مولانا ذکی صاحب آئے ہیں اپنے اہل و عیال کے سمیت مولانا شفیع صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. دوسرے شہر سے اس شہر میں پہنچے, ملاقات ہو گئی تو بیٹے نے اپنے ابا جان سے کہا حضرت میں واپس نکلوں؟ ابا جان نے کہا اللہ کے حوالے. مولانا رفیع عثمانی اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں حضرت آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو, آپ واپس کہاں جائیں گے؟ رات کو یہیں رہیں. تو جو ہی انہیں کہا رات کو یہیں رہیں تو مفتی شفیع صاحب نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اپنے بیٹے مولانا رفیع عثمانی کو. وہ کہہ رہے ہیں حضرت اجازت ہے ہم چلیں؟ مفتی شفیع صاحب فرمایا نکل جائیے اللہ کے حوالے. مولانا رفیع صاحب بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ رات کو قیام کریں یہیں, کھانا یہیں کھائیں, آپ کیوں نکلیں گے؟ آپ تو یہیں آئے نا ملاقات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں میں یہی آیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے, ابا جان نے اجازت دیجیے ہم نکل جائیں گے. وہ جب اصرار کر رہے ہیں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے ان کو دیکھا. مولانا رفیع عثمانی صاحب سمجھ گئے کوئی غلطی ہو رہی ہے, بہرحال مولانا ذکی عثمانی صاحب نکل گئے. اب مفتی شفیع صاحب نے ان کو بلایا, کہنے لگا بیٹا میرا بڑا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا, وہ رات میرے پاس آیا تھا, مجھے خوشی ہوتی. کون باپ چاہے گا میرا بیٹا آیا ملاقات کرنے کے لیے فوراً نکل جائے؟ تم جب ان کو کھانے کا آفر کر رہے تھے تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانا پکا سکو گی یا نہیں, آپ پر ظلم تو نہیں ہوگا؟ بیوی سے پوچھے بغیر تم نے کیسے ان کو دعوت دی تھی؟ یہ تو ظلم ہے اپنی بیویوں پر. تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے تمہارا کھانا تیار کرے, میرا کھانا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. تو تم مہمانوں کا کیسے روک رہے تھے؟ پہلے تمہیں بیوی سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ بیوی جان میرے بھائی جان آئے ہیں, بھابھی جان آئی ہیں, بچوں کے سمیت آئے ہیں, میں چاہتا ہوں رات کو یہیں رہیں, کھانا ان کو شام کو کھلانا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے تو میں بازار سے کھانا لے آؤں گا, اور آپ خوشی سے ان کے لیے کوئی کھانا تیار کر سکیں بشرطے کہ آپ پر لوڈ نہ ہو, تب میں ان کو دعوت کروں گا رات کو رہنے کی. جب بیوی آپ کو اجازت دیتی تب آپ ان کو روک سکتے تھے, اس کے بعد روکنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہے مسلمان معاشرہ, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تو میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ میرے بھائیوں اپنے مالی معاملات کو صاف رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ گے تمہارے بچے آپس میں لڑتے رہیں گے اور کورٹوں میں لڑتے رہیں گے اور مفتیوں پر لڑتے رہیں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوگا کس کی پراپرٹی کس کی کتنی ہے, بڑے بھائی کی کتنی اور چھوٹے بھائی کی کتنی ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے لیکن میں اس کو واضح کرنے کے لیے مثال سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کی وفات ہوئی, اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی, مگر وفات ہونے سے پہلے ہوا یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا, میرا جاننے والا تھا, یہ بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا. اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ تم نے جو پائلٹ بننے کی ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ چھوڑ دو اور فیکٹری میں آ جاؤ. چنانچہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا. اب جب بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ فیکٹری میں شامل ہو گیا, 25 سال تک یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں, سلک فیکٹری تھی اور شال بنتے تھے, اس میں وول کے شال بنتے تھے, پشمینے کے شال بنتے تھے, شاید اس زمانے میں شاہپوش کے شال بھی بنتے تھے, اور شاہپوش کا شال آج تقریباً 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. آج وہ بنتا نہیں ہے, بہرحال وہ شال بن رہے ہیں. یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا رہا, باپ کی وفات ہو گئی. باپ کی وفات ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے میں نے 25 سال اپنے باپ کے ساتھ کام کیا ہے, اس 25 سال کا مجھے پہلے معاوضہ ملنا چاہیے, اس کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوگی, میری ماں کو بھی حصہ ملے گا, میری بہن کو بھی حصہ ملے گا.
बहन कहती है तुम बाप के साथ हेल्पर थे, सारी प्रॉपर्टी तकसीम होगी, 2 हिस्से तुमको मिलेंगे, 1 हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि कुरान ये कहता है कि अगर एक बेटा और एक बेटी होंगी, एक भाई और बहन होगी, तो 2 हिस्से भाई को दे दो, 1 हिस्सा बहन को दे दो। भाई ये कहता है पहले 25 साल का मेरा मुआवजा अलग कर दो, उसके बाद फिर बाकी का तकसीम करेंगे जैसे कुरान तकसीम करता है। टकराव शुरू हो गया, हाई कोर्ट में साल तक लड़ते रहे और हाई कोर्ट फैसला कर नहीं सका, कर भी नहीं सकता। फिर मुफ्तियों के पास पहुंचे, कोई मुफ्ती इसका फैसला नहीं कर सकता। जज ने मुझसे मशवरा किया क्या करेंगे इस मसले में, मैंने कहा कोई हल नहीं निकलेगा इसका। जज इत्तेफाक से मेरा जानने वाला था, तो मैंने कहा इसका हल नहीं निकल सकेगा, क्योंकि डाउट खराबी कहां पर है, जिस वक्त बेटे ने बाप के साथ ज्वाइन किया था उस वक्त बेटे ने क्लियर नहीं किया था कि मैं हेल्पर हूं कि पार्टनर हूं कि मुलाजिम हूं, कुछ नहीं, आंख बंद करके बाप के साथ शामिल हो गया है। अब इन 25 सालों में अगर हम उसको मुलाजिम मानेंगे तो तनख्वाह देंगे, अगर हेल्पर मानेंगे तो कुछ नहीं देंगे, और अगर पार्टनर मानेंगे तो पार्टनरशिप की डीड चाहिए, और वो शब्द नहीं मौजूद है। अक्सर घरों के भी यही होता है। जनाब वाला मेरे पास तबलीग के बड़े जिम्मेदार आए, और जिम्मेदार आने के बाद कहते हैं जनाब हमको भाइयों के साथ टकराव हो गया। क्यों टकराव हो गया? इसलिए टकराव हो गया कि प्रॉपर्टी की साफ नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि हमारे बाप की कितनी है, और हमने जो पैसा कमाया और प्रॉपर्टी में लगा दिया हमारा कितना और बाप का कितना। वो भाई कहता है मेरी इतनी है, ये भाई कहता है इतना है। मैंने कहा आप लोग तो तब इकराम मुस्लिम बोलते रहे, अब करो ना इकराम मुस्लिम। क्या लगे इकराम मुस्लिम तो बाद में करेंगे, पहले पता तो चलना चाहिए ना उसका कितना हिस्सा और मेरा कितना हिस्सा है। मैं कहा परेशानी कहां से आई? का परेशानी यहां से है कि एक तरफ से मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी उस प्रॉपर्टी में शामिल है, उसने भी मेहनत की है। अब मेरे बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, और मेरे भाई को कितना हिस्सा मिलेगा, और बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अब अगर हम हुस्न हिस्सा करेंगे हो सकता है हद तक हो जाए। जनाब वाला ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें कोई मुफ्ती भी फैसला नहीं कर पाता है और उलझन रहती है। फिर जब इस तरह के मामला आते हैं तो बरादरी के जिम्मेदारों फैसला करने के लिए बैठे हैं। अच्छी तरह से समझें, बरादरी के जिम्मेदारों के बरादरियों के टकराव खत्म करने के लिए फैसले करना बहुत अच्छा कदम है। उसके नतीजे में बरादरियां आपस में लड़ने से बच जाती हैं, कोर्टों के झगड़ों से बच जाते हैं, थानों में पहुंचने से बच जाते हैं जब बरादरी वाले फैसले करते हैं। मगर बरादरी वालों को भी समझ करके रखना है, अगर गैर शरई फैसले किए और इसका माल लेकर उसको दिया, उसका माल लेकर इसको दिया, इसने कमाया उसने खोया, उसको मिल गया इससे लिया गया, और अगर गलत फैसला हुआ है तो बरादरी वाला फंसेगा क़यामत में। इसने इसकी दुनिया बनाई, अपनी आखिरत खतरे में डाल दी फैसला करने में। इसलिए फैसला करने से फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस इंसान को जो इंसान फैसला करने के लिए बैठ गया बस वो समझो कुंद छुरी से ज़बा होगा। उसमें कभी तरफदारी इंसान करता है, कभी पासदारी करता है, कभी किसी के साथ शफकत का मामला करता है, और कभी मालूमात नहीं होती हैं। और हमने देखा बार दफा बड़े ज़हीन किस्म के लोग, पढ़े लिखे रिटायर अफसर फैसला करने के बैठते हैं तो गलत फैसले करते हैं, कानूनन भी गलत फैसले होते हैं, शरअन भी गलत फैसले होते हैं। तो बरादरियों के लोग अपनी बरादरियों को जमा करके रखें, फैसले जरूर करें, मगर शरीयत के ज़ाब्तों को भी सामने रखकर फैसला करें। और अगर कहीं शरीयत का ज़ाब्ता पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी होता है, कभी हमारे सामने भी केस आते हैं, हम समझते हैं कि शरीय ज़ाब्ता पूरा नहीं हो सकेगा यहाँ, तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त उनके आपस में फैसले कराते हैं, इस तरह से अपने कंधों पर नहीं लेंगे। और इसके लिए बुनियाद है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अल्लाह के नबी असम अपने हुजरे मुबारक में आराम फरमाते, मस्जिद में झगड़ा हो गया, आवाज़ कमरे तक पहुंची, अल्लाह के नबी असम खड़े हो गए, पर्दा हटाया तो देखा मस्जिद में 2 सहाबी, एक सहाबी का नाम है काब इब्न मालिक, वही काब इब्न मालिक जिसके आप तालीम में पढ़ते होंगे, जो फ़ज़ाइल अमल में काब इब्न मालिक का वाक़या, तबूक का वाक़या, वही काब इब्न मालिक। काब इब्न मालिक ने दूसरे सहाबी को पकड़ रखा है, उस दूसरे सहाबी का नाम था अबू सईद। ये अबू सईद खुदरी नहीं है, एक और अबू सईद है। काब इब्न मालिक उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास मेरा पैसा है, तुम देते क्यों नहीं? उसने कहा मेरे पास है नहीं पैसा देने के लिए। काब इब्न मालिक ने कहा तुम पैसा भी नहीं देते, चुप कर रहते हो और तुम हाथ भी नहीं आते कहीं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे। अल्लाह के नबी ने वहां देख लिया, फरमाया काब क्या बात है? क्या लगे यार इस पर मेरा जिम्मा कर्जा है, ये मेरा देता नहीं है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा क्या सही कह रहे हैं ये काब इब्न मालिक, क्या वाकई इसका कर्जा तुम्हारे जिम्मे है? उसने कहा हाँ यार उसका कर्जा है। फरमाया तुम कर्जा अदा कर सकते हो? उसने कहा हज़रत मैं नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया काब क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि आधा कर्जा माफ कर दो? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने फरमाया मैंने माफ कर दिया। अल्लाह के नबी हम उससे फरमाया देखो इसने आधा कर्जा माफ कर दिया, बाकी आधा कर्जा अभी अदा कर दो, चाहे तुम्हें घर बेचना पड़े। तो उन्हीं से फैसला कराया और ये बुखारी में है।
اس کی بنیاد پر ہمارے دسیوں مسائل حل ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ طریقہ. تو میرے بھائیوں، برادری کے وہ ذمہ داران جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک طرف سے ان کو مبارکباد ہو، کیونکہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ٹینشن بول لیتے ہیں، بکواس کرنے پڑتے ہیں، لمبی کہانیاں سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ کورٹوں میں جانے میں بچ جاتے ہیں، تھانوں کے چکر کاٹنے سے بچ جاتے ہیں، غیر شرعی فیصلوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں آپ ایسا فیصلہ نہ کریں جو شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو. وہ ستاتے ہیں، بیویاں شوہروں کے نافرمانیاں کرتی ہیں، اور اس طرح سے فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. مسلمان معاشرے میں شوہر اپنی بیویوں کے لیے وفادار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، شفقتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور بیویاں اپنے شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شوہر یہ سمجھے میری بیوی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں اس کا احسان مند ہوں، اس کی بڑی مہربانیاں مجھ پر ہے. ایک تو اولاد اس نے پیدا کر کے دی، گناہوں سے بچے ہوئے اسی بیوی کی وجہ سے، تمہارا گھر کھڑا اسی بیوی کی وجہ سے، اور ساری سروس تمہاری ہو رہی اسی بیوی کی وجہ سے. اگر یہ بیوی مر جائے گی، تم کو کپڑے دھونے والی بھی ڈھونڈنی پڑے گی، تم کو سروس کرنے والی ڈھونڈنی پڑے گی، بیمار ہو جاؤ گے تو نرس ڈھونڈنی پڑے گی، اور اولادوں کی تربیت کرنے والی اور کوک ڈھونڈنا پڑے گا. وہ سارے کام تنہا یہ بیوی کرتی ہے. اسے اپنی بیویوں کا احسان مانو، اور بیویوں سے کہتے ہیں اپنے شوہروں کا اپنے لیے عزت سمجھو. اسی شوہر کی وجہ سے تیری شان ہے جب تک تیرا شوہر ہے، اور جب تیرا شوہر چلا جائے گا تیرا نام بدل جائے گا. تو اس کو کہیں گے ویڈو ہے، تو جو کہیں گے رانڈ ہے، تو جو کہیں گے بڑ زنان ہے، تیرا نام بھی بدل جائے گا، تیری حیثیت بدل جائے گی. تو شوہر اپنی بیویاں اپنے شوہروں کے وفادار رہیں، اور شوہر اپنی بیویوں کے وفادار رہیں. مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جاتی، اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں نہیں ہوتی ہیں. عورتوں کا مزاج ہے کیا کہ وہ شوہروں کا تبصرہ کرتی ہیں، خاص طور پر جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عورتیں ایک دوسرے پر تبصرہ کریں گے، آپ کا شوہر کیسا ہے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. وہ پوچھیں گے تمہارا شوہر کیسا ہے، کپڑے وپڑے دیتا ہے یا نہیں، تمہارے شوق پورے کرتا ہے یا نہیں، کہیں گھمانے لے جاتا ہے یا نہیں، میکے جاتی ہو کچھ ساتھ دیتا ہے یا نہیں. یہ اور اس طرح کے طرح طرح کے تبصرے. اور اس لیے تبصرے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے عورتوں کے گھر اندر کی باتیں نہیں سنی ہیں. میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جگہ 11 عورتیں بیٹھی تھیں، اور وہ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں تبصرے کر رہی تھی. پہلی عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، دوسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، تیسری عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے. 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں جو کمنٹس کیے ہیں، حضرت عائشہ نے بٹ بائی بٹ تمام کے تمام جناب رسول اللہ کو سنا دی. کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کی خرابیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کی تھی، کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تعریف کر رہی ہے کہ مذمت کر رہی ہے. اور بڑے بڑے محدثین سے پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور شمائل ترمذی میں بھی ہے. 11 عورتوں کا واقعہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سارا واقعہ سنا. فرمایا عائشہ، جن شوہروں کا تذکرہ تم نے کیا، میں بھی ایک شوہر ہوں، میں کون سی والی قسم ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے برابر کون شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا جیسا کون ہو سکتا ہے. مسلمان معاشرے میں شوہروں کے ذریعے سے بیویاں نہیں ستائی جائیں گی. بیویاں فخر کرتی ہیں جیسا میرا شوہر ہے، ایسا کسی کا نہیں. مسلمان معاشرے میں عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوتی ہے، مرد فخر کرتا ہے جیسی میری بیوی ایسی رحمت ہر ایک کو. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار علاقوں میں غیر مسلم عورتیں مسلمان عورتوں کے حالات سن کر فخر کرتی ہے، تمہارا دین کتنا اچھا ہے، تمہارے شوہر کتنا تمہارا کیئر کرتے ہیں، تمہارا شوہر تو اللہ اکبر. ایک ایئرپورٹ پر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو. بیوی شوہر سے کہتی ہے ایک سگریٹ ادھار دے دو. دو میاں بیوی ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. شوہر نے بیوی سے کہا یہ بھی میاں بیوی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بیوی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ہر روز کبھی نہ کبھی مجھے کہتے ہو میرا سب کچھ تم پر فدا ہو جائے. شوہر نے کہا تم بھی تو روز کہتی ہو میری ساری شان آپ کے ذریعے سے ہے. کہا ہم میاں بیوی ہیں مسلمان اور یہ میاں بیوی کرسچن ہیں یا یہ میاں بیوی انگریز ہیں. بیوی شوہر سے کہتی ایک سگریٹ ادھار دے دو. یعنی وہاں شوہروں کی پراپرٹی الگ الگ ہے. شوہر برداشت نہیں کرے گا میرا پیسہ بیوی پر خرچ ہو، بیوی تیار نہیں ہوگی میرا پیسہ شوہر پر خرچ ہو. اور مسلمان معاشرے میں شوہر فخر سمجھتا ہے میرا سب کچھ میری بیوی پر لگ جائے تاکہ یہ صحت مند رہے تو میری زندگی آگے چلے گی. مسلمان معاشرے میں گھروں کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی.
टकराव नहीं होता, एक दूसरे को खुश करने का मिजाज होता है, मोहब्बतें होती हैं। मुसलमान माशरे में सास अपनी बहू पर जुल्म नहीं करेगी, मुसलमान माशरे में बहू अपनी सास को दुख नहीं पहुंचाएगी, मुसलमान माशरे में भाभी अपनी नंद को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, मुसलमान माशरे में घर की औरतें एक दूसरे के साथ ताउन करने वाली होती है, रफीक होती हैं, टकराव करने वाली नहीं होती हैं। जब मुसलमान माशरा सही होता है तो मेरे भाइयों, मर्दों को सुकून मिलता है जब घरों के अंदर, और औरतें जब आपस में लड़ती हैं तो पिसता है मर्द सोचता है मैं माँ की बात सुनूंगा तो बीवी नाराज हो जाएगी, और बीवी की बात मानूंगा तो माँ बददुआ देगी, वो बेचारा परेशान रहता है। कितने ही मर्द और दीनदार मेरे जानने वालों में बहुत दीनदार आदमी है, कह लगा जनाब मैं पिस रहा हूं, एक तरफ से मेरी माँ है, एक तरफ से मेरी बीवी है, मामूली चीजों पर उनका टकराव चलता रहता है। अगर मैं घर में आता हूं, माँ देखती है ये पहले बीवी की तरफ नजर करेगा या मेरी तरफ करेगा, अगर मैं माँ की तरफ नजर करता हूं, सलाम करता हूं, बीवी रूठ जाती है, तू तो है ही इसी का, मैं ही हूं। या दूसरे दिन आता हूं, पहले बीवी की तरफ नजर करता हूं, थैला बीवी को देता हूं, माँ उठ के चली जाती है, क्यों साहब तू तो है ही इसी का, मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसे गरज है कि कहता है मैं अब सोचता हूं मैं घर आऊंगा ही नहीं अब, लेकिन नहीं आऊंगा तो एक तरफ से माँ है। ये मेरे भाइयों मिसालें हैं, हर घर की कहानी ऐसी है। जिस घर में औरतों का टकराव नहीं है वो घर रहमतों वाला घर है, और जिस घर में औरतों का टकराव है उसमें मर्द को बैलेंस सीखना है कि माँ के जरिए से बीवी पर जुल्म ना हो और बीवी के जरिए से माँ पर जुल्म ना हो। अपनी माँओं की ऐसी खिदमत जिससे बीवियां सताई जाएं शरीयत में मंजूर नहीं है, और अपनी बीवियों को इतना सर पर बिठाना कि माँओं की हकदारियां हो जाए वो भी गलत है। माँ को माँ की जगह पर रखना है, बीवी को बीवी की जगह पर रखना है, भाई को भाई की जगह पर रखना है। मुसलमान माशरे में औलादें अपने माँ बाप की फर्माबरदार होती हैं। मुसलमान माशरे में औलाद नहीं इंतजार करती है बाप कब मरेगा तो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, जैसा कि इस वक्त बहुत सारे उन घरों में जिसमें दीनदारी नहीं है सूरत हाल यही है। बाप मुझे आकर के कहता है हमारे बेटे तो इंतजार में हैं, कब बाप मरेगा तो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, और हम बीमार हो जाते तो पूछने को तैयार नहीं है, लेकिन इंतजार में है। मेरे पास अफराद आए, 4 बेटे हैं, 4 बेटों ने प्रॉपर्टी तकसीम कर ली, 7-7 करोड़ रुपया बेटों को मिल गया, और बाप बीमार हो गया तो महल्ले में चंदा किया गया, उसके बाद बाप को इलाज कराया। यह मुसलमान माशरा नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम जिस जगह रह रहे हैं अपने माशरे को अच्छे से अच्छा बनाओ, अपने नौजवान नस्ल की फिक्र करो, घरों में क्यों किसी जुल्म न करें, बरादरी वाले सारे लोगों को मिला करके चलाएं, कोई किसी से नफरत न करे। और ये सारा मैंने एक शुरू में मिसाल बताई थी, अगर हम किसी और को नमूना नहीं बना सकते तो शहर की मक्खी को कम से कम नमूना बनाएं, और कहीं कम से कम चोटी को अपना नमूना बनाएं। शहर की मक्खी का तस्करा कुरान में है और चोटी का तस्करा कुरान में है, मगर हमारे लिए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात वही असल बुनियाद है। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ये कहता है मेरे बंदो मैंने अपने पर जुल्म हराम किया है, खबरदार तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करना। कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वालिदैन के जरिए और बच्चों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, औलादों के जरिए से वालिदैन का जुल्म नहीं होना चाहिए, शौहरों के जरिए से बीवियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, अफसरों के जरिए से मातहतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, दफ्तर में कुली के जरिए से कुली पर जुल्म नहीं होना चाहिए, टीचरों के जरिए से बच्चों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, और डॉक्टरों के जरिए से पेशेंटों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मुसलमान माशरे का डॉक्टर वो नहीं कर सकता जो इस वक्त मेडिकल की दुनिया में हो रहा है। क्या हो रहा है जनाब, पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता चल गया क्या बीमारी है, वो सिर्फ दवाई लिख सकता है, मगर सिर्फ दवाई लिखेगा तो पैसा कहां बनेगा। लिहाजा वो कहता है ये टेस्ट भी करो, ये टेस्ट भी करो, ये टेस्ट भी करो, 50 टेस्ट उसको करवाएगा, इसलिए ताकि वहां से वो कमीशन वसूल करे। और बीमार ज्यादा परेशान हो जाता है, जनाब अब पता नहीं मेरे टेस्टों में क्या निकलेगा, और सारे टेस्ट जब ओके आ जाते हैं डॉक्टर कहता है सारे टेस्ट ओके हैं, 15 रुपए की दवाई है, जाओ खाओ। बीमार बेचारा खुश हो जाता है मेरे सारे टेस्ट, लेकिन उसे कहां पता होता है कि वो जो हजारों रुपए मुझे टेस्ट के जरिए करवाएंगे वो तो असल में इसको डॉक्टरों को कमीशन लेना था। इसके अलावा और न जाने क्या क्या होता है मेडिकल की दुनिया में, और ऊपर से लेकर नीचे तक हालात हमारे सामने आते रहते हैं कि मुसलमान डॉक्टर ऐसा नहीं करते। जनाबी वाला वो भी इंसान, वो भी डॉक्टर है, कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर हुआ ये कि लड़के को दर्द हो गया, हेल्थी लड़का है, दर्द हो गया, उसको किडनी में तकलीफ हो गई, गालिबन गर्मी हो गई थी या गैस हो गया था, तो जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने देखा बहुत अच्छा बंदा है, उसने कहा हाय हाय तुम्हारी किडनी में बड़ी खराबी हो गई है, तुमको सर्जरी करनी पड़ेगी। चनाच उसकी सर्जरी की, उसकी किडनी निकाल दी, और निकालने के बाद उसने पैसा कमाया, और इसके बाद इसके सिटीज लगाए और कहा देखो दवाई भी मुफ्त है और ये भी मुफ्त ले जाओ। पेशेंट खुश है,
کہ ڈاکٹر نے سرجری کا پیسہ بھی مجھ سے نہیں لیا، مفت دوائی بھی دے دی، اور وہ خوش خوش گھر آ رہا ہے، اسے کہاں پتا ہے کہ ڈاکٹر نے میری کڈنی نکال کر کے بیچ دی ہے۔ انسان جب گرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان معاشرہ بنائیں گے، اور مسلمان معاشرہ ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے دفتر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے باغ میں بھی ہونا چاہیے، ہماری مزدوریوں میں بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرہ ہوگا تو رحمت ہی رحمت نازل ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ خرابیوں والا معاشرہ ہوگا تو پھر بدکاریاں عام ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، ڈرگس ہوں گے، نالیوں میں بچے پڑے ہوئے ملیں گے، گھروں میں حرام کے بچے پیدا ہو جائیں گے، اولادوں کے ذریعے ماں باپ ستائے جائیں گے، بھائیوں میں ٹکراؤ ہوں گے، کہیں خیر نہیں ہوگا، اور بعد میں مقدمہ بازیاں ہوں گی یا تھانوں میں پھرتے رہیں گے، اور اس طرح سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شاموں کی طرف سے کبھی خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول میں ایک نقطہ سمجھایا جاتا ہے اکرام مسلم۔ جب غیر کا اکرام کرنا ہے تو اپنے گھر کے لوگوں کا اکرام کیوں نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کریں گے؟ بس یہ منتشر باتیں جو اس وقت عرض کی گئی ہیں یہ اہم، اس کے علاوہ بہت اہم ترین پہلو اس معاشرے کے ہیں جن پہلوؤں کو اب اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے بھائیوں سے پوچھا تھا کب تک مجھے بیان کرنا ہے، کہنے لگے تقریباً 7:30 بجے تک وہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو وہ دین حق عطا فرمایا جس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ وہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی صرف عبادات کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف مسجد کے حد تک نہیں، ہمارا دین صرف تسبیح کے حد تک اور نماز کے حد تک نہیں، ہمارا دین دکان پر بھی دین ہے، ہمارا دین گھر کے اندر بھی ہے، ہمارا دین شادیوں میں بھی ہے، ہمارا دین غمی کے اندر بھی ہے، ہمارا دین تعزیت کے اندر بھی ہے، ہمارا دین ہر جگہ ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر تم بیمار کی مزار پرسی کے لیے گئے، بیمار کی مزار سے پرسی کے لیے گئے، 70,000 فرشتے تمہارے دعا کریں گے صبح تک، اگر شام کو گئے تھے، اور اگر صبح کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے دعا کریں گے۔ مزار پرسی کے لیے اور عیادت کے لیے جانے کو اسلام نے عبادت بنا دیا۔ کسی کی وفات ہو جائے ہم اسے تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تعزیت کرنے کے لیے جائے گا نور کی چادر اسے لپیٹی جائے گی۔ تعزیت کے مجلسوں میں جہاں فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور وہ جو رسمیں پیدا کی جاتے ہیں، کھانے پینے کی رسمیں، اس میں سمجھنا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے تاکہ ایصال ثواب بن سکے، اور ایسا نہ ہو کہ ایصال ثواب کے نام پر ہم صرف دعوتیں اڑا رہے ہیں اور گھر والوں کا پیسہ اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں کہ لگا صاحب آج ہی مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل تھا، آج ہی مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محلے والے جمع ہو گئے کہ جناب تم کو خیرات کرنی ہے، تیجا بھی کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے بعد وہی ایک بیل ہے وہی ذبح کر کے محلے والے کھا گئے، بچے بیچارے رہ گئے۔ تو یہ کہاں ایصال ثواب ہوا؟ وہ تو وہ بچے بیچارے یتیم ہیں، ان کی ماں بیوہ عورت ہے، ایک باپ تھا وہ مر گیا، گھر میں ایک ہی بیل ہے وہی کھا گئے محلے والے، اور نام رکھا اس کا جناب یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ ایصال ثواب نہیں، ایصال ثواب کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، ایصال ثواب کس طرح کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جس جگہ جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں اپنے حالات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے بچوں کی فکر کریں اور بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں چوکنا رہیں، اور بگاڑ سے بچنے کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے بالکل واحد راستہ ہے، بگڑے ہوئے بچوں کو جوڑیں آپ تبلیغ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے بچے بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ بگڑے ہوئے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں تاکہ ان کا اور مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم کے لیے مکتب قائم کرنا مست اور لازم اور بہت زیادہ فرض ہے۔ اگر مکتب آپ کے علاقوں میں قائم نہیں ہوئے تو یہ بچے کل کو سکولوں میں ہوں گے یا مزدوریوں میں ہوں گے، کل کو ان بچوں کو نہ کلمہ یاد ہوگا نہ یہ تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے، اور آگے ان کو مرتد ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے مکاتب قائم کرو، ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب ہونا چاہیے، اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امامت بھی کریں، خطابت بھی کریں، مکتب بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھیں، نکاح میں رسموں سے بچنے کی ترغیبیں دیں، جنازے بھی پڑھیں، اور تعزیت کے مجلسوں میں شریعت کے اصولوں کے مطابق تعزیت کرائیں۔ مسلمان معاشرے کی ساری خوبیاں، مالداروں کو چاہیے کہ وہ عیاشی نہ کریں اور اپنی دولتیں جو ہیں وہ فضول کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، آپ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، رسم پوری کر کے خوشی محسوس مت کرو، غریبوں کو کھلا کر کے خوشی محسوس کرو۔ خوشی آپ کو چاہیے، خوشی اس طرح سے بھی نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اس کے اصول و ضوابط اس عنوان پر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان منتشر باتوں کو اس کہنے والے کے لیے بھی مفید بنائے اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات افراط و تفریط سے ہٹ کر ہوئی ہو
یا کسی بات سے اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. تلخ بیانی کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ معاشرے میں جب کمیاں ہوتی ہیں تو جناب والا ڈاکٹر کو تو سرجری کرنی ہوگی اور اگر پس کہیں ہوگا تو پس نکالنا پڑتا ہے. اس لیے جو ہماری سوسائٹی میں کمیاں خرابیاں ہیں ان کمیاں خرابیوں کو بولنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم اپنے معاشرے کی فکر نہیں کریں گے, ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کریں گے تو ہم کون کرے گا. اللہ کرے ہم کو دین کے ہر شعبے میں رفعتیں نصیب ہو جائیں اور دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.